حضرت میرا آپ سے سوال ہے کہ آج کے مسلمانوں میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ چونکہ آج کا بھی مسلمان تعلیم حاصل کر رہا ہے اور پہلے بھی کرتا تھا، لیکن پہلے کے مسلمانوں میں تبدیلی تھی، اب نہیں دکھ رہی ہے تبدیلی، ایسا کیوں؟ یہ بہت ہی زبردست سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، وقت کا سوال ہے، اور یہ سوال ہر ایک کو پوچھنا چاہیے۔ دیکھیے، مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ہندوستانی مسلمانوں میں ایسی تعلیم کی طرف رجحان نسبتاً کم رہا ہے جو براہ راست پاور اسٹرکچر میں نمائندگی پیدا کرتی ہے، جیسے جوڈیشری، سوشل سروسز، میڈیا، فائنانس، پالیسی سازی، فکری ادارے، علمی ادارے اور ٹیکنالوجی وغیرہ۔ لیکن اس کو صرف عدم دلچسپی کہنا مکمل حقیقت نہیں، اس کے پیچھے تاریخی، نفسیاتی، معاشی، سماجی اسباب بھی ہیں، اور اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ 1857 کے بعد مسلمانوں کے اندر ایک دفاعی نفسیات پیدا ہوئی، یعنی مسلمان افنسی کے بجائے ڈیفنسو پوزیشن میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اقتدار کے زوال کے بعد قوم نے بقا کو قیادت پر ترجیح دی، یعنی اس وقت مسلمانوں کی یہ پوزیشن نہیں تھی کہ وہ لیڈرشپ میں ہوں، انہوں نے اپنی زندگی کو بچانا اور زندہ رہ جانے کو ہی کامیابی سمجھ لیا، اور یہ عموماً ہوتا ہے ایسا۔ نتیجتاً سرکاری اداروں سے دوری، انتظامی نظام پر عدم اعتماد اور محفوظ پیشوں کی طرف جھکاؤ پیدا ہوا۔ اسی لیے چھوٹا کاروبار، مذہبی تعلیم، خلیجی ملازمت یا معمولی گریجویشن زیادہ عام راستے بن گئے مسلمانوں کے لیے۔ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سے گھروں میں تعلیم کا مقصد صرف نوکری، ڈگری یا معاشی استحکام سمجھا جاتا ہے، جبکہ طاقتور قومیں، بلند قومیں، بڑی قومیں تعلیم کو ادارہ سازی، قانون سازی، بیانیہ سازی، نیریٹو جس کو کہتے ہیں، پالیسی سازی اور معاشی غلبے کے آلے کے طور پر تعلیم کو دیکھتی ہے۔ یعنی وہ اپنے بچوں کو صرف روزگار کے لیے نہیں بلکہ فیصلے کرنے والی میز تک پہنچانے کے لیے تعلیم دیتی ہے، جوڈیشری کے پاور میں اور میڈیا کے پاور میں جگہ بنانے کے لیے تعلیم دیتی ہے۔ یہی سوچ ہمارے یہاں کمزور ہے۔ رول ماڈلز کی کمی بھی ہے، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں اچھے رول ماڈلز کی کمی ہے۔ دیہاتی علاقوں میں بچے جن لوگوں کو کامیاب دیکھتے ہیں، جن لوگوں کو کامیاب سمجھتے ہیں، وہ اکثر کون ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے مدرس، چھوٹے تجارت، چھوٹے تاجر، مقامی سیاستدان جو چھوٹے چھوٹے پولیٹیشین ہوتے ہیں، یا خلیجی ممالک میں کام کرنے والے ملازم جو گلف ممالک میں جو بچے مزدور کرنے جاتے ہیں، یہی رول ماڈل ہوتے ہیں دیہی علاقوں میں مسلمانوں کے بیچ۔ جبکہ جج، صحافی، پالیسی کا ماہر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا بیوروکریٹ ان کے نظروں سے غائب ہوتے ہیں۔ گاؤں میں یا عام طور سے مسلمان کے شہروں میں نہ ایسے لوگوں پہ بات ہوتی ہے، نہ ایسے کوئی رول ماڈلز ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے جو ہوتے ہیں وہی ٹرک ڈرائیور اور گلف میں جا کر کے نوکری کر کے 50-60 ہزار گھر بھیجنے والے۔ انسان وہی خواب دیکھتا ہے جو وہ اپنے ماحول میں دیکھتا ہے۔ تو جو آج ہمارا ماحول ہے، ہماری جنریشن وہی سیکھتی ہے۔ چھوٹے شہروں میں پیشہ ورانہ رہنمائی، سرپرستی اور کمپٹیشن کی تعلیم کا کوئی ماحول نہیں ہے، اور لوگوں میں جاگرکتا کی سخت کمی ہے۔ ذہین بچے بھی اکثر یہ نہیں جانتے کہ سول سروس کیا چیز ہوتی ہے، جوڈیشری میں کیسے جانا ہے، میڈیا میں مؤثر جگہ کیسے بنانی ہے، یا فائنانس سیکٹر میں کیسے داخل ہونا ہے۔ غربت اور فوری کمائی کا دباؤ بھی ایک اہم سبب ہے، کیونکہ سول سروسز ہو یا جوڈیشری ہو، ریسرچ ہو یا پالیسی سازی کے جو میدان ہیں، ان سارے میدان میں لمبی تیاری اور سرمایہ اور بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ غریب خاندان جلد آمدنی چاہتے ہیں۔ اس لیے قلیل مدتی کورسز اور کمزور ڈگریاں ان کی مجبوری بن جاتی ہے یا ان کی ترجیح بن جاتی ہے۔ ایک غلط مذہبی اور دنیاوی تقسیم نے بھی بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ بعض حلقوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ دین صرف مسجد و مدرسہ تک محدود ہے، جبکہ عدالت، میڈیا، معیشت اور بیوروکریسی صرف دنیاوی شعبے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ حالانکہ اسلامی تاریخ میں قاضی، وزیر، سفیر، معیشت دان اور قانون دان سب دینی اور اجتماعی خدمات کا حصہ سمجھے جاتے ہیں، اور یہ سچائی ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ دراصل تعلیمی ویژن کا ہے۔ مسلمانوں میں آج تعلیم ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن بھی آ رہی ہے، لیکن ویژن کی کمی ہے، بامقصد تعلیم کی کمی ہے۔ اکثر قومیں پوچھتی ہیں کہ ہمارے بچے کیا بنیں گے، جبکہ ترقی یافتہ قومیں پوچھتی ہیں کہ ہمارے بچے کہاں فیصلہ کریں گے۔ وہ کچھ بننے کے لیے، وہ چھوٹے موٹے مزدور بننے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ وہ فیصلہ کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، وہ پالیسی بدلنے کے لیے پڑھتے ہیں، وہ نیریٹو بدلنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک پاورفل قوم کے اندر اور ایک جو ہے غریب قوم کے اندر۔ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو نیریٹو بدلنا ہوگا۔ گاؤں گاؤں میں یہ بات پہنچانی ہوگی کہ آئی اے ایس صرف نوکری نہیں بلکہ پالیسی کی طاقت ہے،
جوڈیشری صرف قانون نہیں بلکہ انصاف کی تعبیر ہے، میڈیا صرف خبر نہیں بلکہ ذہن سازی ہے، اور فائنانس صرف پیسہ نہیں بلکہ معاشی اقتدار ہے۔ لوگوں میں بامقصد تعلیم کا تصور پیدا کرنا۔ ہر علاقے میں یہ سوال عام ہونا چاہیے کہ ہمارے علاقے کا اگلا جج کون ہوگا، اگلا IAS کون ہوگا، اگلا ایڈیٹر یا پالیسی کا ماہر کون ہوگا۔ جب سوال بدلتے ہیں تب خواب بدلتے ہیں۔ چھوٹے شہروں میں تعلیمی اور پیشہ ورانہ ماحول بنانا ضروری ہے۔ پیشہ ورانہ رہنمائی کے لیے سیمینار، سول سروسز کے جو ٹریننگ سینٹرز اور قانونی بیداری کے کیمپ، میڈیا ورکشاپ، مالیاتی آگاہی کے حلقے، مباحثہ کلب اور فرضی پارلیمنٹ جیسی سرگرمیاں اور ماحول بنانا ہوگا۔ لائبریری کا کلچر ڈیولپ کرنا ہوگا۔ اس طریقے سے دھیرے دھیرے تبدیلی آئے گی، چونکہ سب سے پہلی تبدیلی آپ کے ذہن میں آنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ انسان میدان میں بعد میں ہارتا ہے، یہاں پہلے ہارتا ہے۔ تو جب ہم یہاں سے ہار جاتے ہیں تو پھر ہم بہت بڑے طاقتور بھی ہو کر کے، بہت بڑے تسمار خان ہو کر کے بھی ہم زیرو بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہندوستان میں تو بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، لیکن حافظ ملت وہ بہت کہا جائے تو علمی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں، ان سے بڑے بڑے عالم اور محدث گزرے ہیں، لیکن وہ بامقصد ایجوکیشن کے ساتھ انہوں نے اپنی تعلیم کو آگے بڑھائی، اور ان کا مقصد اور ان کا ویژن تھا کہ ہم جو بھی کریں اس سے ہمیں ہماری قوم کو پاور میں جگہ ملے، سسٹم میں جگہ ملے، طاقت میں جگہ ملے، نیریٹو میں جگہ ملے۔ تو انہوں نے ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا، اور وہاں سے جو بچے نکلے انہوں نے ان کے مشن کے مطابق ایک بڑا کام کیا۔ سر سید احمد خان ہیں، ایسے بہت سارے لوگ اس دنیا میں اور اس ہندوستان میں پیدا ہوئے، بڑے بڑے اسکالر، لیکن سر سید کی خاصیت یہ تھی کہ ان کی تعلیم بامقصد تھی، باویژن تھی۔ تو ایک ویژنری لیڈر اور ایک ویژنری ایجوکیشن کی آج ہمارے اندر کمی ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں میں انٹلیکچول کی کمی نہیں ہے۔ بہت زیادہ اسکالر آج بھی ہندوستان میں موجود ہیں جو مسلمان ہیں، بڑے سائنٹسٹ بھی ہیں، بڑے ماہر سیاستدان بھی ہیں۔ تو مسلمانوں میں انٹلیکچول کی کمی نہیں، مسلمانوں میں کارگر انٹلیکچول کی کمی ہے۔ کارگر انٹلیکچول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس دولت بھی 1000، 10,000، 50,000 کروڑ ہو، پھر اس کے پاس انٹلیکچول ہو، تو جس چیز کو وہ سوچتا ہے اپنے دماغ میں وہ اس کو زمین پہ اتار سکے۔ مثال کے طور پر آپ لولوا کے جو مالک ہیں، جو کیرلا کے ہیں، ان کے پاس مان لیجئے کہ 50,000 کروڑ کے وہ مالک ہیں، یا عظیم بھائی پریم جی ہیں، ہزاروں کروڑ کے مالک ہیں۔ یہ کارگر مسلمان ہیں۔ اگر یہ ساتھ میں انٹلیکچول بھی ہوں اور یہ ویژن کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اور اگر یہ چاہ لیں کہ ہمیں مسلمانوں میں تبدیلی لانا ہے، تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ لا سکتے ہیں، چونکہ ان کے پاس ویژن بھی ہے، ان کے پاس پلان بھی ہے، اور ان کے پاس پاور بھی ہے۔ تو صرف انٹلیکچول کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں کارگر انٹلیکچول کی ضرورت ہے۔ صرف تعلیم اور کوالٹی آف ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بامقصد اور ویژنری تعلیم کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمانوں نے اس پہ فوکس کیا تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، اور تبدیلی ضرور آئے گی۔